اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل دین میں کتنا اہم ہے، اس کی مثال آپ کو ایک واقعے سے دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور ذات، اس کے مابین کیا فرق ہے؟ میرے بھائیو، ذات کا انکار، بات ہو سکتا ہے تلخ ہو، ذات کا انکار، ذات رسول کا انکار تو کفار مکہ نے بھی نہیں کیا۔ کیوں؟ رسول اللہ جا رہے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ الصادق جا رہا ہے، یہ الامین جا رہا ہے۔ انکار کس چیز کا تھا؟ انکار حقیقت میں اگر آپ جائزہ لیں، ابو بکر میں اور ابو لہب میں کیا فرق ہے؟ کیا ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھا کرتا؟ آپ سب نے وہ احادیث اس مہینے میں کثرت سے سننی ہے اور وہ واقعات کثرت سے پڑھنے ہیں۔ ابو لہب نے بھی لونڈی کو رسول اللہ کی پیدائش پہ آزاد کیا۔ ابو لہب نے رسول اللہ کے گھر کے سامنے اپنا گھر بنایا۔ کیوں؟ کہ میرا بھتیجا ہے، میری نظروں کے سامنے رہے گا۔ اپنی کھڑکیاں اور دیواریں اس انداز میں تعمیر کی کہ صبح اٹھے تو سب سے پہلی نظر کس پہ پڑے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑے۔ میری آنکھوں کے سامنے رہے، میری آنکھوں کے سامنے رہے ہر لمحہ، ہر پل۔ یہ محبت ہے، یہ ذات ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور ثبوت بھی مانگا اور اپنی ذات کو پیش بھی کیا کہ میں تمہارے درمیان اتنا عرصہ رہا ہوں، کیا میں جھوٹ بول سکتا ہوں؟ نہیں بول سکتے۔ میں اگر کہوں پہاڑ کے پیچھے کہ لشکر ہے، مانو گے؟ مان لیں گے۔ تو رسول اللہ نے کہا جو بندہ ایک لشکر کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا، کیا یہ جھوٹ بولے گا کہ آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کو خبر دیتا ہے؟ تو ابو لہب نے ذات مانی، یہاں پہ بات کا انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب و تب۔ قیامت تک قرآن کا ایک قاری بھی باقی رہے گا، ابو لہب پہ لعنتیں پڑتی رہیں گی۔ ذات کا انکار نہیں تھا کیا، کس چیز کا انکار کیا تھا؟ بات کا انکار کیا۔ اور ابو بکر کون ہے؟ نہ ذات کا انکار کیا نہ بات کا انکار کیا۔ آج مکہ سے باہر تھے، مکہ سے باہر تھے جب آئے امیہ بن حلف، ابو جہل، سارے آج بڑے خوش ہیں کہ ابو بکر کو پکڑ لیں گے اور ابو بکر سے کچھ باتیں کریں گے۔ ابو بکر، اگر کوئی شخص کے میں راتوں رات، آپ کو مفہوماً بیان کر رہا ہوں، فلسطین گیا تھا اور پھر وہاں سے آسمان پہ گیا تھا، 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا تھا، کیا آپ یہ بات مان لیں گے کہ ایک ہی رات میں فلسطین بھی گیا، 7 آسمانوں کا سفر بھی آیا، واپس بھی ہوا تو رات ہی تھی؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ابو بکر نے کہا یہ عقل نہیں مانتی، یہ فہم نہیں مانتی، یہ سوچ و فکر بات نہیں مانتی۔ امیہ اور ابو جہل کے ذہن میں یہ خیال آیا آج ابو بکر پکڑے جائیں گے، آج ابو بکر کے ارد گرد ہم گھیرا تنگ کر لیں گے، آج ابو بکر کو ہم نے پھنسا لیا ہے۔ مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ابو بکر آپ کے صاحب نے، یعنی مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ راتوں رات فلسطین بھی گئے، بیت المقدس بھی گئے، آسمان پہ بھی گئے، 7 آسمانوں کے سیر کر کے بھی آئیے۔ آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ابو لہب کا اور ابو بکر کا فرق ہے۔ ابو بکر نے کہا اگر تو یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو میرا ایمان گواہی دیتا ہے یہ بات سچ ہے۔ آپ اور میں کہاں کھڑے ہیں آج؟